أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق
أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری ذرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری ذرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری ذرا مصیبت کی گھڑی ہے،
شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشا تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بٹانے ذرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنے صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ آپ تمام مومنین سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر فوزیہ سلطانہ بنت مرحوم سید عبدالقاسم صاحبہ کا مرحومہ کے لیے روح کو بخش دیجیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب ہے بلخیس پاس باہ یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواہ ہے یہ کس کی جناب ہے، شان خدایا ہے یہ کس کی جناب ہے، دل ذات اسمائے کس کی جناب ہے، کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے، بیٹھا ہے عرش زائے میں، بیٹھا ہے عرش زائے میں کدھر بارگاہ، بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرہ، امن اتنا رو غلاموں پہ رحم کھاؤ، نانا کہاں گئے ہیں، بلا لائے ہم بتا، ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا، ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا، نانا کے بعد آئے یہ بے قدر ہم ہوئے، سو بہتر حضور، سو بہتر حضور کے بے پیار کم، باہر سے مرتضی گئے گھر میں جھکائے سر، موڈھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیاں دینے لگے پیامے، عرب شاہ بحر و بر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا، گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے فدا، خوابوں میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی، بابا کا ذوق لے کے گدا، بابا کا ذوق لے کے گدا جاؤں یا علی، بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال، کل میرے کاروبار میں
تم ہوں گے خود نڈال خدمت کا میرے بچوں کی، ہوگا کسے خیال نیلا دلا دیا کہ پریشان، نیلا دلا دیا کہ پریشان، کرتے بھی دھوئے خود بھی کل تک دے چلی، سیرانہ دے گائے، سیرانہ دے گائے کہ آیا، پھر تو ہر ایک محل میں محشر بپا ہوا، اپنے پر آئے دوڑے کے ہے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاکا ماتم، حجرہ بطول پاکا ماتم سرا، چھاتی خلا سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، مورا کے مبامد، مورا کے مبامد دے میں دودھ بخشوانے نہ پائی کے چل بسی، شربت بنا کے لانے نہ پائی کے چل بسی، کچھ حال دل سنانے نہ پائی کے چل بسی، میں بے نصیب آنے نہ پائی، میں بے نصیب آنے نہ پائی کے چل بسی، کیا جلد ترے زمانہ ہوا انتقال کا ہے، ابھی تو زندہ ہے، ابھی تو زندہ گزار، 18 سال، اے میری فاقہ کشمیری نادار اماں جان، اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان، کعبے کی آبرو میری سردار اماں جان، اے میری صابرہ میری لاچار، اے میری صابرہ میری ناچار، اے میری صابرہ میری ناچار، نانا موی تو تھی کوئی تازہ کتاب دو، اماں جواب دو، اماں جواب دو میرے ننے سے سر کھلے ہیں نئی سر پر ٹوپیاں، کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے مال، لکھا ہے جب جنازے پا پہنچے وہ نیم جان، حسرت دیکھا حسرت دیکھا منہ دیکھا منہ، اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بانوں کی دلربا سکینہ جا چل بسی میلخا، چل بسی میلخا، سکینہ جا شے کی شیدائی اور میری دختر ہو گئی کیوں خفا، ہو گئی کیوں خفا، صدقے ہوتی ہے تم پہ ماں اٹھو، کہنا مانو میرا، کہنا مانو میرا، درد کانوں کا کیسا ہے بولو، مجھ سے بولو ذرا، سکینہ مجھ سے بولو ذرا، سکینہ جان ہائے زندانے شام میں تم کو آ گئی کیا خزاں، سکین آ گئی کیا خزاں،
سکینہ جابان جب داغے بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکے کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکے سن کم تا دکھ بہت تیرا مدراج سن کم تا دکھ بہت تیرا مدراج روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کے آخر یہ جبر دے کے مدد آخر یہ جبر دے کے مدد گر کی تو شمر پکارا خاموش اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو گئے شدت عطش سے پکاری کے پانی دو گئے یاد کر کے رہ گئے بابا گئے یاد کر کے رہ گئے بابا سوئی جو آنسو بوجھ کے چشمے پورا سے حسین کہہ کے بیرٹ ہے حسین کہہ کے بیرٹ بیٹھے دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈار سونے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بار فریاد چھینتا ہے گوہر شمر باد گوہر آتا ہے ابن سعد بجا کے میں آتا ہے ابن سعد بجا کے آتا ہے ابن سعد بجا کے میں زینب بھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی دیکھے سجاد بھائی دیکھے بولے گرا جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتے دھکتے جو کان شاہدہ کو پکارتے آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتے جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکار جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکارتے کہتی تھی نے چچانا امام امم رہے رلوانے کو ادورائے رلوانے کو ادورائے رونے کو اب کیا لٹوں گی مال نہیں زر نہیں رہا اکبر نہیں رہا لی اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا ہاتھوں میرے اسما بنے دیور نہیں ہاتھوں میرے اسما بنے دیور نہیں دولت ہے کون سی جسے زندہ میں کھوں گے رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے خیر سے سب کن بوریا جاتا رہے بخارے برادر کا بے دوا جنت کو ہم روا مدینے کو جنت کو ہم روا مدینے کو جنت کو ہم روا مدینے کو غلو سکینہ لے کے بھلا سا کی مر گئے حیدر کے پوتے مچ گئے حیدر کی پوتے
بہت ہی مشکلیں آسان کر، حیدر کی بہت ہی مشکلیں آسان کر. سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں پر دور جا کے تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں. نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن کر در پہ آ جاتی ہے ماں. یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سل جاتی ہے ماں. جب تک
فلک یہ ہاتھ ہے ہمشیر میں پردہ نہ ہو ایک بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو انہی کے عشقوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں صلوات آہ سوزا لب تک آئی اشک نام آنے کو غیر جوش میں گل خیز ہوا جوش میں گل خیز ہوا سامنے دل کے اسی آس سے حجاب آنے کو ہے دوڑ رحمت کے پردیسا دوڑ اے رحمت کے قلب نازک پر غبار آنے نہ پائے زمین تیرے گھر میں معاملہ میں بوترا تیرے گھر میں معاملہ نظام کلو زیارت آیا جلدم لے ابھی جو میرا مشکل کشا ہے وہ جو میرا مشکل کشا فرشتو ایک دم تھم جاؤ پھر کلا سوال میرا مولا میرے طلب خینے جواب میرا مولا میرے طلب خینے جواب آنے کو ہے ماتم شبیر میں اٹھتا ہے رو کر کون کون دیکھیے کس کس کے سے میں سوال دیکھیے کس کس سے میں سوال آنے کو ہے جب خاتمہ بخیر
ہوا فوج شاہ کا کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا بھائی تھے رفیق وہ نور آئے تھے دو بہنیں رونے والی تھی دو بہنیں رونے والی تھی ہم سب کے بات خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے میری میں آٹھوں کھانے کو رہ گئے میری میں آٹھوں کھانے کو رہ گئے بیٹا کا قبر جو دم انتقال اتنا نہیں کوئی کے گرو تو سمال اتنا نہیں کوئی کے گرو تو سمال لاگا سویلا شیر پسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بیروں بر سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر اکبر کے گھوڑے سے گرتا ہے پتا اکبر ٹھوکے گھوڑے سے گرتا ہے پتا بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نماز ایسے پڑھو آؤ نماز ایسے پڑھو ساتھ کے عباس سے نامدار ترائی سے اٹھ کے پھکتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ چھڑکو میری زراح پا جو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے مسافر سے ملتے جاؤ چلتے ہوئے مسافر سے ملتے جاؤ غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بے قصدہ کرے میری طرح کسی کو نہ بے قصدہ کرے چلایا فوج کو پسر سادنا بکار لو گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پڑے سواروں کے لے کر رسالہ دار دو غول باندھے آئے کماتا 10,000 دو غول باندھے آئے کماتا 10,000 رب غلام میں تیغام میں بھالوں میں گر گئے بے کس حسین بچیوں والوں میں گر گئے بے کس حسین بچیوں والوں میں گر گئے گرتے گئے
اب کون سنبھالے کوئی نہیں سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں سب مر چکے جانے والے کوئی نہیں سب مر چکے جانے والے کوئی نہیں بھیجا پڑے گوشت کے پالے کوئی نہیں بھیجا پڑے گوشت کے پالے کوئی نہیں وہ تو غزہ زخم تنے چاک چاک پر کیا گزری ہوگی جب کے گرے ہوں گے خاک کیا گزری ہوگی جب کے گرے ہوں گے خاک پر شے کے کرہان کی جو آنے لگی سزا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برنا پا دیکھا بہنے کٹے ہوئے بھائی کا گلا دیکھا بہنے کٹے ہوئے بھائی کا گلا آنکھوں پر کے گری بنت مرتضی آنکھوں پر کے گری بنت مرتضی غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھا سے پسر اپنے بھائی کا اٹھی تو دیکھا سے پسر اپنے بھائی کا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم بالساعة وتحيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. صلوات الله محمد. قبل از بیان آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ فوزیہ سلطانہ صاحبہ بنت سید ابو القاسم مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. مرحومہ کی مغفرت کے لیے، مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے، جوار معصومہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت ہونے کے لیے اور ان کے جملہ عزیز و اقارب بالخصوص فرزند بیٹیاں، نواسیاں، بھتیجیاں،
شوہر نامدار ان تمام کو صبر جمیل و اجر جزیل عنایت ہونے کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات۔ عزیزان ایمان، برادران عزیز، اکثر و بیشتر ایک فقرے سے ان مجالس کا آغاز کرتا ہوں ذکر کا کہ چاہے وہ مجلس جس عنوان سے ہو، چاہے وہ زیارت کی مجلس ہو، چہلم کی مجلس ہو، برسی کی مجلس ہو یا ساتے کی مجلس ہو، کسی عنوان سے مجلس ہو، یقیناً ایصال ثواب مرحومہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ مجلسیں ایصال ہدایت ہمارے لیے ہیں کہ ہم اور آپ کچھ یہاں سے حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اسے شامل کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ ایک ذریعہ مرحومہ یا مرحوم ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ مجلسیں ہمیں مل جاتی ہیں، شرکت کرنے کا ثواب کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ بن جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں دشمنان چاہے جتنی سازش کر لیں یہ مجلسیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ مجلسیں کبھی بند نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ہماری قوم کا اگر کوئی ایک مرتا بھی ہے تو وہ 3 مجلسیں بنا کر کے جاتا ہے، 3 مجلسوں کو بانی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی اس دنیا سے جاتا بھی ہے تو 3 مجلسیں چھوڑ کے جاتا ہے، زیارت کی مجلس، چہلم کی مجلس، برسی کی مجلس۔ تو جہاں مجلسوں کی اتنی فکر ہو وہاں مجلسوں کو کہاں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزان ایمان چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کیا بے والدیہ ہے، کس سلسلے میں؟ والدین کے سلسلے میں۔ کیا وصیت کیا؟ وبالوالدین احسانا، کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ دیکھیں عزیزان ایمان، والدین میں ماں کی بھی عظمت ہے، باپ کی بھی عظمت ہے۔ یہ الگ بات ہے، روایتوں میں خود قرآن میں بھی ماں کی عظمت کا بہت زیادہ ذکر ہوا، اور حدیث نے ماں کے سلسلے میں کہا کہ تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو لہذا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ باپ کی عظمت کم ہو۔ کسی مجلس میں میں نے ایک بزرگ حکیم کا ایک خوبصورت جملہ نظر کیا تھا کہ کسی نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، باپ کے قدموں کے نیچے کیا ہوتا؟ تو اس حکیم نے کہا کہ باپ کے قدموں میں وہ نالین ہوتی ہے جو گھس جاتی ہے تمہارے لیے رزق حلال تلاش کرتے کرتے۔ تو لہذا ماں، ایک صلوات پڑھتے مر محمد وآل محمد۔ ماں کی عظمت، باپ کی عظمت، اور ان کے ساتھ پروردگار عالم کہہ رہا احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ احسان کیسے کریں؟ اور ایک مقام پر یہ کہتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدایا ان پر ویسے رحم کر کہ جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ نیکی کہا ہے پروردگار عالم نے، احسان کہا ہے، کہا کہ تم اپنے بچپنے کو دیکھتے چلے جاؤ کہ جیسے انہوں نے تمہاری تربیت کیا تھا، جیسے انہوں نے تمہاری محبت کے ساتھ پرورش کیا تھا، ویسے ہی تم ان کے ساتھ احسان کرو، ویسے ہی تم ان کے ساتھ نیکی کرو۔ عزیزان ایمان، اور اس میں ماں کی جو عظمت ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ تو رسالت مآب نے فرمایا کہ تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں باپ ہی جنت ہیں اور ماں باپ ہی جہنم ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے انہیں اپنی زندگی میں راضی کر لیا تو یہی تمہارے لیے جنت کا سبب بنیں گے۔
اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو ساری برائیاں ایک طرف، یہی عمل تمہیں جہنمی بنا دے گا. تو لہٰذا جتنا انسان اپنے والدین کے لیے فکر مند رہے گا، عزیزان ایمان، بس انسان اپنے بچپن کو یاد کرتا چلا جائے، اور اس میں بھی ماں کی عزیزان ایمان عظمت، ماں کی محبت، ایک ایسی محبت. دیکھیں خدا نے ہر چیز کے لیے کہا ہے کہ میری ذات سے کسی چیز کو مشابہت نہیں دے سکتے ہو، حرام ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کسی کا علم خدا کے جیسا علم، کسی کی سخاوت خدا جیسی سخاوت، کسی کی عطا خدا جیسی عطا، حرام ہے. لیکن عزیزان ایمان جب محبت کا مسئلہ آیا تو پروردگار عالم نے روئے زمین پر ایک ہستی کو سہارا بنایا اور کہا کہ اے میرے بندے، میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو ماں کی عظمت یہ ہے کہ جس ذات کا سہارا خداوند کریم لے اس ذات کو ماں کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یعنی انسان ایک ماں کی محبت کا اندازہ لگا سکتا نہیں لگا سکتا عزیزان ایمان. ماں کی محبت کیا ہوتی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، صرف اسے ماں کی محبت کے عنوان سے سنیے گا، دوسرے عنوان سے مت سنیے گا. ایک شخص 40-45 سال کی عمر میں اس کی زوجہ انتقال کر گئی. اب زندگی بسر تو کرنا ہے. اس نے دوسری شادی کیا، دوسری عقد کیا، چھوٹے بچے تھے. جب گھر میں لے کر آیا زوجہ کو تو بچوں کو سمجھایا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور انہیں آج کے بعد تم ماں کہہ کے پکارو گے. جو تمہیں مانگنا ہو ماں کہہ کے تم ان سے مانگنا، ماں کہہ کے پکارنا، ماں کہہ کے بات کرنا، یہ تمہاری ماں ہے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے بابا، آپ کہہ رہے ہیں ماں ہے تو ہم ماں تسلیم کرتے ہیں. بچے ماں کہنے لگے، رہنے لگے. کچھ دنوں بعد باپ کو فکر ہوئی کہ بچوں سے پوچھے کہ یہ ماں اس کے لیے کیسی ہے. تو بچوں کو سامنے بٹھا، دیکھیں ماں کی محبت کسے کہتے ہیں. شاید صرف یہی پیغام پہنچ جائے آپ تک، میں کامیاب سمجھوں گا خود کو عزیزان ایمان. بچوں کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد پوچھا بتاؤ بچوں یہ تمہاری ماں کیسی ہے. تو بچوں نے کہا کہ اماں، اے بابا جان، جو ہماری پہلی والی ماں تھی وہ جھوٹی تھی، یہ ماں سچی ہے. تو باپ کو تعجب ہوا، شاید اس نے زیادہ محبت کیا ان بچوں سے، اس لیے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ پہلے والی ماں جھوٹی تھی، یہ والی ماں سچی. تو باپ نے کہا میرے لال کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ پہلے والی ماں جھوٹی تھی، یہ ماں سچی ہے. تو بچوں نے مسکرا کے کہا بابا، پہلے والی ماں کہتی تھی مار دوں گی لیکن مارتی نہیں تھی. پہلے والی ماں کہہ دیتی تھی شرارت کرنے پر مار دوں گی لیکن مارتی نہیں ہے. لیکن یہ ماں اگر کہتی ہے مار دوں گی تو مار دیتی ہے. پہلے والی ماں کہتی تھی اگر یہ کام نہیں کرو گے تو کھانا نہیں دوں گی لیکن کھانا دے دیتی تھی. لیکن یہ ماں اگر کہتی کھانا نہیں دوں گی تو کھانا نہیں دیتی. اس سے ماں کی محبت کا اندازہ تھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. میں نے عرض کیا صرف آپ محبت کے عنوان سے اس چیز کو آپ سنیے اور اس کو سمجھیے کہ ماں کیا ہوتی ہے، ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں کا رتبہ کیا ہوتا ہے، ماں کا وقار کیا ہوتا ہے. عزیزان ایمان قرآن کہتا 9 مہینے اس نے تمہیں اپنے شکم میں رکھا ہے، یہ گھلتی رہی تم پروان چڑھتے رہے. بڑی مشکلات ہوتی ہے عزیزان ایمان، چونکہ انسان اس مرحلے سے نہیں گزرتا ہے. ایک ماں سے پوچھئے کہ جب اس منزل پر پہنچتی ہے اور دن بدن جیسے بڑھتے چلے جاتے، ماں کی تکلیفیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ماں کی اذیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تھوڑی دیر ایک کروٹ سو نہیں سکتی، بار بار کروٹ بدلتی ہے. شاید اسی لیے جب حدیثوں میں کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ فرزند رسول چوتھے امام سے کہ میری ماں اب اس طرح سے زندگی بسر کر رہی کہ پاؤں ہیں چلنے کے قابل نہیں ہے، ہاتھ ہیں لیکن اٹھنے کے قابل نہیں ہے، زبان سے کچھ مانگ نہیں سکتی، اپاہج ہے، معذور ہے میری ماں، اور اس عالم میں میری ماں نے خواہش کیا حج کا اور میں نے اپنی ماں کو اپنے شانوں پہ بٹھا کے حج کے فرائض کو انجام دیا. فرزند رسول بتائیے کیا میں نے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ عزیزان ایمان اس مرحلے کو آپ سمجھیے کہ جب انسان شکم مادر میں تھا ماں کتنی تکلیف سے. قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرے لفظ نہیں ہے، میرے فقرے نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس نے تمہارے حمل کو برداشت کیا، اس نے تمہارے وزن کو برداشت کیا. چوتھے امام کے اب یہیں سے گفتگو سوئے ایک اور چیز کو جوڑ دیں. چوتھے امام صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں ماں کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے
کہ उसने तुम्हें वहां पर रखा जहां दुनिया में कोई किसी को नहीं रखता। दुनिया में कोई किसी को ऐसे मकाम पर नहीं रखता, ऐसी जगह पे नहीं रखता जहां मां ने तुम्हें रखा है। उसने कहा कि मौला, मैंने अपनी मां को ऐसे आलम में हज कराया, क्या मैंने मां के हक को अदा कर दिया? जब इन्हें इमामत पे शिकन आई, इमाम ने कहा क्या कहा तूने? कहा मौला, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? इमाम ने कहा सुन, 9 महीने जो तेरी मां ने तुझे शिकम में रखा, और शिकम में रखने के बाद एक शब्द जो एक करवट बदली है, वो उस एक करवट का हक अदा नहीं किया है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी उस एक करवट का हक अदा नहीं किया, पूरी जिंदगी की बात तो दूर है। लिहाजा दीदान ईमान, इंसान अगर समझे, देखें मैंने इब्तिदा में कहा कि ये मजलिसें ईसाल सवाब मरहुमा के लिए है, लेकिन ईसाल हिदायत हमारे लिए होना चाहिए। कुछ हिदायत की बातें यहीं से उठे, समझे और जाकर अपने वालिदैन की अगर खिदमत करें तो अज़ीज़ान ईमान ये मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए काफ़ी होगा, ये मरहुमा की नजात के लिए काफ़ी होगा। तो कुरान कह रहा है कि इनकी अजमत के लिए ही कि ये खुद को घुल रही थी, खुद खत्म हो रही थी, लेकिन तुम्हें परवान चढ़ा रही थी। अज़ीज़ान ईमान, इसीलिए कहा गया कि इनके हक को कभी अदा नहीं किया जा सकता। हमारे और आपके 8वें इमाम हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अपने वालिदैन पर रहम करो। क्यों रहम करें? मौला फरमाते ताकि तुम पर रहम किया जा सके। अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। क्यों करें? ताकि तुम्हारे ऊपर नेकी की जाए। अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक अख्तियार करो। क्यों करें? ताकि तुम्हारे साथ हुस्न सुलूक किया जाए। आज जो हम घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं, एक घर है जहां माँ है और बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। ये घर नहीं है, ये एक मुकम्मल दर्सगाह है जहां इंसान अपने अमल से अपने बच्चों को दर्स देता है, अपने अमल से अपने बच्चों को पैगाम देता है। बच्चों के सामने माँ बाप के साथ बैठेगा तो कल बच्चे बड़े होकर इनके साथ बैठेंगे। अगर ये आज अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तो ये बच्चा अपने जहन में इस चीज को हासिल कर रहा है, इस चीज को कबूल कर रहा है कि कल हमें भी वैसे ही अपने माँ बाप की खिदमत करनी है जैसे आज बाबा खिदमत कर रहे हैं। लिहाजा इसीलिए कहा गया कि तुम्हारा रहना, तुम्हारा साथ में एक मकान में रहना सिर्फ ये नहीं है कि तुम जिंदगी बसर कर रहे हो। ये जो बच्चे परवान चढ़ रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी इनके लिए दर्स है जो वो हासिल कर रहे हैं। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये तुम्हारे ऊपर है दीदान ईमान। इसीलिए इमाम फरमाते हैं तुम इनके ऊपर रहम करो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। इनके साथ नेकी करो ताकि ये बच्चे देखें कल तुम्हारे साथ नेकी करें। इनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ ताकि कल ये बच्चे बड़े हो, ये भी वही, उन्होंने चूंकि वही सीखा है जो आपने सिखाया है, इन्होंने वही हासिल किया है जो आपने किया है। तो जैसा हम रवैया अपने वालिदैन के साथ रखेंगे वैसे ही कल ये बच्चे हमारे साथ वही रवैया अख्तियार करेंगे, वैसा ही सलूक हमारे साथ करेंगे। इसीलिए अज़ीज़ान ईमान कहा गया कि इंसान अपने घर को, सबसे पहले अपने घर को दीनी बनाए। जरूरी नहीं है कि इंसान पहले बाहर तबलीग करे, बाहर पैगाम दे, इसलिए कि जिसने अपने घर को दीनदार बना लिया उतने गोया मुआशरे को दीनदार बना लिया। पूरा समाज बदल जाएगा अगर इंसान सिर्फ अपने आप को बदल ले। मैंने कई मरतबा अर्ज किया है, डॉक्टर अली शरीयती एक बहुत बड़े मुहक्किक ईरान के गुजरे हैं दीदान ईमान, उनके लिए मिलता है कि उन्होंने बचपने में अहद किया था कि मैं पूरे दुनिया को बदल दूंगा जब किसी मंजिल पर पहुंचूंगा। अच्छा, उस मकाम पर वो पहुंचे। अली शरीयती इनका नाम अभी भी आप सर्च कर सकते हैं, इन्होंने कितनी खिदमत अंजाम दिया। जब उस मकाम पर पहुंचे, कोशिश किया लेकिन कोशिश में नाकाम हुए तो इन्होंने कहा मैं दुनिया को तो नहीं बदल सकता, मैं अपने मुल्क ईरान को बदल दूंगा। ईरान पर काम करना शुरू किया, यहां तक कि वहां भी जब नाकाम होने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, ईरान को भी नहीं बदल सकता, अपने सूबे को बदलूंगा।
جب صوبے پہ کام کرنا شروع کیا تو صوبے میں بھی ناکامی ہوئی، کہا اپنے ضلع کو بدلوں گا، پھر وہاں پر بھی کام کرنا شروع کیا، یہاں بھی ناممکن، اپنے محلے کو بدلوں گا، محلے پہ کام کرنا شروع ہوا تو وہاں بھی مشکلات آئی، کہا میں پہلے اپنے خاندان کو بدلوں گا، خاندان پہ بھی کام کرنا شروع ہوا، مشکل آئی، کیونکہ خاندان میں بھی ایک ذہن نہیں ہوتے لوگ، کہنے کو تو بہت بڑا خاندان ہے لیکن ایک دوسرے سے ناراض بیٹھے، ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے، باہر والوں کے لیے شیریں زباں ہے، اپنوں والوں کے لیے تلخ زباں رکھتے ہیں، تو کہا یہاں بھی کام کرنا مشکل ہے، کہا پہلے اپنے گھر کو بدلوں گا، گھر کو کام کر، وہاں بھی مشکلات آئی، پھر انہوں نے کہا پہلے میں اپنے آپ کو بدلوں گا۔ دکتور علی شریعتی کہتے خدا کی قسم جب میں نے اپنے آپ کو بدلا، اب جب میں نے دنیا کو دیکھا، دنیا بدلی بدلی نظر آئی، ملک بدلا بدلا نظر آیا، شہر بدلا بدلا نظر آیا، صوبہ بدلا بدلا نظر آیا۔ انسان اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لے دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آج جو ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بدلاؤ نہیں، ہمارے ہاں تبدیلیاں نہیں، ہم اسی سوچ میں ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنی سوچ کو بدل لے، عزیزان ایمان، خود بخود دنیا بدل جائے گی۔ کبھی کبھی ہم اپنی فکر کو نہیں بدلتے، ہماری منفی فکر ہے تو منفی ہی فکر رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان مثبت فکر رکھ لے، اپنی سوچ کو بدل لے تو عزیزان ایمان خود بخود انسان بدلتا چلا جائے گا۔ خود بخود یہ دنیا، یہ سماج اور یہ معاشرہ، اہل خاندان، گھر سب بدلا بدلا نظر آئے گا اگر انسان اپنے آپ کو تبدیل کر لے، اگر انسان اپنے آپ کو بدل لے۔ ضروری نہیں کہ انسان پوری دنیا کو بدلنا چلے، خود کو اگر تبدیل کر لے تو بہت سی مشکلات ہماری زندگی کی حل ہو سکتی۔ لہذا عزیزان ایمان، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے دو ایسی عظیم نعمت، ایک کا نام ماں ہے، ایک کا نام باپ ہے، جو ہمارے پاس اور اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے عزیزان ایمان۔ اور اس میں بھی جو ماں کی عظمت ہے، جو ماں کا وقار ہے، ماں وہ عظیم نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہر نعمت کا بدل آپ کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن ماں وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے عزیزان ایمان۔ انسان چاہے جتنا ناراض ہو جائے، چاہے جتنی سخت ناراض ہو جائے، ماں کا رویہ یہی ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، مجھ سے زیادہ تجربے کار آپ حضرات بیٹھے ہیں تشریف کہ ایک لمحے میں ماں راضی ہو جاتی، چاہے جتنی ناراض ہو۔ اور خدا نے اپنی محبت کو ماں کی محبت کے ذریعے سمجھایا ہے کہ دیکھو جب تمہاری ماں اتنا ناراض ہونے کے بعد اتنی جلد راضی ہوتی ہے، میں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تمہاری ماں سب سے بڑی مثال ہے، میری محبت کو سمجھنے کے لیے تمہاری ماں سب سے بڑی مثال ہے۔ ماں اتنا ناراض ہے، آپ دیکھیے ذرا سا کتنی بحث ہو جائے، ماں سخت ناراض، لیکن اگر اولاد چلی جائے پاس میں بیٹھ جائے، معافی مانگ لے، ماں معاف کر دیتی ہے۔ اب خدا کی ماں، اسی لیے خدا کہتا چاہے جتنے گناہ کر لو، معصیت کر لو، نافرمانی کر لے، میری اطاعت سے دور ہو جائے، لیکن اگر میرا بندہ استغفار اور توبہ کر لے، ایک بار سجدے میں سر رکھ کے یا کریموں کہہ دے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ لہذا عزیزان ایمان، ماں کی محبت وہ محبت ہے کہ جس محبت کے ذریعے انسان خدا کی محبت تک پہنچ سکتا ہے۔ کئی موقعوں پر عزیزان ایمان ماں کی محبت کی عظمت کو پروردگار عالم نے بیان کیا، شاید ہم نہ سمجھیں۔ کہتے ہیں نا قدر نعمت بعد الزوال، نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ جب تک وہ نعمت ہمارے درمیان میں رہتی ہے ہم قدر نہیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تب ہم کبھی افسوس ملتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی بڑی نعمت تھی جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی مصیبتیں، نہ جانے کتنی مشکلات، نہ جانے کتنے امتحانات ہمارے گھر کے دروازے پر دق الباب کرنے کے لیے تیار رہتے، کھڑے رہتے ہیں، لیکن بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو پاتے۔ جو ان کی دعائیں ہوتی ہیں،
جو ان کی فریاد ہوتی ہے, جو خدا کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے, وہ بستر پر لیٹے ہوئے دعا کرتے, خدا ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. نہ جانے کتنی مصیبتیں جو ہمارے دروازے پر ہوتی ہیں, اندر نہیں داخل ہو پاتی, وجہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ ماں باپ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے. یہی وجہ ہے دیدان ایمان, اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو انسان پھر تھوڑا سا تفکر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے کہ اب وہ ہستی نہیں ہے جو ہمارے لیے دعا کرتی تھی, اب وہ ہستی نہیں ہے جو ہمارے لیے استغفار کرتی تھی, جو ہماری کامیابی کی دعا کرتی تھی. لہذا ایک موقع پر نہیں, کئی موقعوں پر پروردگار عالم نے ماں کی محبت کو بیان کیا. جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ, محبت کے منظر کو دیکھنا چاہتے ہو؟ خدایا میں دیکھنا چاہتا. کون ہے جو محبت کے منظر کو دیکھنا نہ چاہے؟ آج دیکھ لیجئے پوری دنیا محبت ہی کے منظر کو دیکھنا چاہتی. جناب موسیٰ نے کہا خدایا دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اگر دیکھنا چاہتے فلاں پہاڑ پر چلے جاؤ, تمہیں ایک منظر نظر آئے گا. جناب موسیٰ گئے, کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنی بوڑھی ماں کو اپنے شانوں پر بٹھا کر لے کر آیا ہے اور ماں کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے. ماں کے ساتھ اب گزارا نہیں ہو پا رہا ہے, اس لیے کہ کہیں ٹوک دیتے ہیں, روک دیتے ہیں بزرگ. اسی لیے عزیزان ایمان کہا گیا بزرگ گھر میں ایسے ہی ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اب زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں, معاشرے کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. جیسے ایک نبی اپنی امت کو ٹوکتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ برائی ہے, اسی طریقے سے گھر میں بھی اگر کوئی ٹوکنے والا, روکنے والا ہوتا ہے تو انسان یہی سمجھ لے کہ انہوں نے زندگی کا تجربہ ایک لیا ہے, اور ہم زندگی میں ہمارے پاس صرف ہو سکتا عمر ہو, تجربہ نہ ہو. لہذا ان کی روک ٹوک کو انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے سخت ہیں. ان کی روک ٹوک میں بھی محبت ہوا کرتی ہے. عزیزان ایمان, جناب موسیٰ سے کہا کہ جاؤ موسیٰ. جناب موسیٰ گئے, دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے شانوں پر ایک بوڑھی عورت کو بٹھائے ہوئے. گھر میں کوئی لڑائی ہوئی ہوگی اور زوجہ نے کہا کہ انہیں چھوڑو, اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. پہاڑ پہ لا کے اس نے چھوڑ دیا. آواز قدرت آ رہی, موسیٰ محبت کے منظر کو اگر دیکھنا چاہتے ہو اس ضعیفہ کے ہونٹوں تک لے کر جاؤ اپنے کانوں کو, یہ دیکھو یہ کچھ کہہ رہی ہے. جب جناب موسیٰ اس کے قریب آئے, کیا دیکھا کہ وہ اپنے لبوں کو ہلا رہی ہے, کچھ دعا کر رہی ہے. بیٹا ماں کو چھوڑنے آیا ہوا ہے, ماں کے لب ہل رہے ہیں. جناب موسیٰ قریب گئے تو کیا سنتے ہیں کہ وہ خاتون, وہ ضعیفہ دعا کر رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ خدایا جس راستے سے میرا بیٹا مجھے چھوڑنے آیا بڑا خراب راستہ ہے, بڑا بیکار راستہ ہے. خدایا میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں میرے بیٹے کو صحیح و سالم اس کی منزل تک پہنچا دے. آواز قدرت آئی, اے موسیٰ اس کا رویہ دیکھو کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا, اور اس ماں کی محبت دیکھو کہ یہاں پر تنہا ہے لیکن اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. لہذا عزیزان ایمان, ماں اور باپ جیسی عظیم نعمت انسان کو, یہ ایسی نعمت ہے اور اتنی عظیم نعمت ہے کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہے, کوئی بدل نہیں ہے. انسان پھر اس محبت کو نہیں حاصل کر پاتا اگر یہ ماں باپ ایک بار ہمارے درمیان سے چلے جائیں. تو لہذا جن کے والدین زندہ ہیں عزیزان ایمان, اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کریں, رسول فرما رہے ہیں ان کی خدمت کر لو یہی جنت ہے. انہیں ناراض نہ کرو, ان کی ناراضگی تمہارے لیے جہنم ہے. اگر انسان اتنا سمجھ جائے اپنی زندگی میں, اگر انسان اتنا سمجھ جائے اپنی حیات میں, تو عزیزان ایمان پھر انسان ویسے ہی اختیار کرے گا, رویہ ویسے ہی رکھے گا والدین کے ساتھ. خود قرآن بھی یہی کہہ رہا عزیزان ایمان, جو ہم دعا کرتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, آپ دیکھیے کیسے خدایا ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے پہ ہم پہ رحم کی. عزیزان ایمان ایک دعا کا ترجمہ میں سناتا ہوں, شاید آپ نے سنا نہ ہوگا, ہو سکتا سنا بھی ہوگا. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 24, امام دعا کرتے والدین کے لیے, کہتے خدایا میرے والدین نے میری تربیت میں
جو ان سے مستحبات قضا ہوئے، جو ان سے سنتیں قضا ہوئی، جو اعمال قضا ہوئے، خدایا انہیں ان کا اجر عنایت کر، میرے والدین کو وہ اجر عطا کر جو میری تربیت میں ان کے مستحبات چھوٹ گئے۔ نہ جانے کتنی مجلسیں چھوٹ گئیں، اولاد بیمار ہے، نہ جانے کتنے شب قدر کے اعمال چھوٹ گئے، اولاد بیمار ہے، بخار ہے، نہ جانے کون کون سی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ماں نے ان اعمال کو انجام نہیں دیا، باپ نے اس عبادت کو انجام نہیں دیا۔ چوتھے امام کہہ رہے خدایا میری تربیت میں، میری پرورش کے لیے جب کبھی بھی میرے والدین سے کوئی مستحق چھوٹا ہو، خدایا اس کا اجر انہیں عنایت کر۔ اس کا کیا مطلب ہے عزیزان ایمان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کسی مستحق عمل سے کم نہیں ہے، اور بلکہ اگر دیکھا جائے اس سے بلند ہے کہ انسان، اسی لیے تربیت سے سب سے زیادہ زور دیا گیا، اور اسی لیے امام کہہ رہے خدایا وہ اجر انہیں عطا کر جو ان کے مستحبات چھوٹے ہیں میری تربیت کی وجہ سے، میری پرورش کی وجہ سے، جن مجالس میں شرکت نہیں کر پائے صرف میری وجہ سے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، میں مریض ہو گیا تھا، مجھے بخار ہو گیا تھا، مجھے اور کوئی پریشانی ہو گئی، انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور میری تربیت کا خیال رکھا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے عزیزان ایمان۔ اگر انسان انہی تمام چیزوں کو سمجھ جائے اور اپنے والدین کے جانب متوجہ ہو جائے، ہمارا رویہ دیکھیے، ہم دعا تو کر دیتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدایا ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ رحم کیا، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا بچپنا اور ان کی کیسا رویہ تھا ہمارے ساتھ، اور ان کا بڑھاپا ہمارا رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ؟ کبھی انسان اسی کو ذہن میں رکھ کے خدمت کرے۔ ہمارا جب بچپنا تھا، ہم جب چھوٹے تھے، دیکھیں جب والدین بزرگ ہوتے نا، قرآن کہتا ہے جب انسان بوڑھا ہوتا ہے گویا بچپن کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں انسان کے اندر ضد ہوتی ہے، جیسے بچپن میں انسان چڑچڑا ہوتا ہے، کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے، ویسے ہی بزرگی کی منزل میں جب انسان پہنچتا ہے ویسے ہی ضد کرتا ہے، ویسے ہی کسی چیز کے لیے سوال کرتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے سمجھو جو تم کہتے ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پہلے خود سمجھو کیسے سلوک کرنا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ہم بیمار ہوئے، ماں ہمارے پیچھے دوڑی، دوڑنے کیا ہے کہ بچہ دوا پی لے، باپ نہ جانے کتنے بہلا رہا، کن کن الفاظ کے ساتھ بہلا رہا ہے صرف اس لیے کہ بچہ دوا پی لے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی ماں ناراض ہوئی ہو، کوئی ماں غصہ ہوئی ہو، کسی ماں نے دوا کو پھینک دیا ہو کہ پینا ہو پیو، نہ پینا ہو نہ پیو؟ نہیں، اگر بچہ نہیں پیتا ہے تو باپ بہلاتا ہے، ماں بہلاتی ہے، کچھ وعدے کرتی ہے، بچے کو بٹھاتی ہے، دوا پلاتی ہے، صحت کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے جیسا بچپنے میں انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا تم ویسا ہی ان کے ساتھ سلوک کرو۔ بڑھاپے میں جب یہ پہنچیں گے ہو سکتا کچھ ضد کریں، یہ دوا نہ پیے، اس کا مطلب تم ناراض نہ ہونا، غصے میں نہ آ جانا۔ جیسے انہوں نے تمہارے ناز و نخرے کو بچپنے میں دیکھا ویسے ہی تم ان کے ناز و نخرے میں، ان کی ضعیفی میں دیکھنا، اور اگر ان کے ناز و نخرے کو تم نے اٹھا لیا اور ان کی ضد کو برداشت کر لیا اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا تو گویا تم نے سمجھا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کا مطلب کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب کہ تم نے سمجھا ہے، وگرنہ عزیزان ایمان یہ بھی بچپنے میں ناراض ہو جاتے۔ آج نہ جانے کتنی اولادیں دیکھیے چھوٹی چھوٹی بات پر گھر سے چڑھ کر چلی جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، ماں باپ پر اپنی آوازوں کو بلند کر دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ان کی آواز پر اپنی آواز نہ بلند کرو، اف تک نہ کرو۔ صاحبان علم بیٹھے، اف ایسا لفظ ہے جو ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے، فارسی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں، انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
ان کے سامنے اف تک نہ کرو. حدیث ہے کہ اگر اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا خدا اس کا استعمال کرتا. ہم دیکھتے ہیں عزیزان ایمان, میں اپنے لیے کہتا ہوں, کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان ناراض ہو جاتا ہے, اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے, غصے سے گھر سے باہر نکل جاتا ہے. اس کا مطلب کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے, کہ جیسے انہوں نے تمہاری ناز برداری کیا ہے تمہارے بچپنے میں, اب وہ جب ضعیف ہو گئے تو گویا بچپن میں چلے گئے, ویسے ہی ناز برداری کرو, ویسا ہی سلوک ان کے ساتھ کرو. اور اگر تم نے ویسا سلوک کر دیا اس کا مطلب کہ تم نے قرآن پر عمل کر لیا. صرف یہ نہیں عزیزان ایمان کہ ہم قنوت میں صرف دعا کرتے رہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اپنی جانب سے کوشش نہ کریں کہ کیسے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے, کیسا رویہ اختیار کرنا ہے, جبکہ ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ ہم دعا کی حد تک رہ گئے ہیں, عمل تک جاتے نہیں ہیں. دعا کرتے تو ہیں کہ مولا آپ کا ظہور ہو جائے, ہر نماز کے بعد دعا امام زمان پڑھتے ہیں, لیکن عمل کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ وہ راستے بنے کہ امام تشریف لا سکے. ہم صرف دعا میں کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ہمیں خود ہی نہیں معلوم کہ ہمیں کیسا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے. یہ تو صرف زبانی ہوا, عملی نہیں ہوا. اور دین چاہتا ہے تم عملی مسلمان بن کر رہو, عملی مومن بنو, زبانی مسلمان نہ بنو, زبانی مومن نہ بنو, زبانی دیندار نہ بنو, بلکہ عملی مسلمان بنو, عملی مومن بنو, عملی دیندار بنو. اگر تم نے عملی دینداری کو اختیار کر لیا عملاً, تب تمہیں کامیاب سمجھا جائے گا, تب تمہیں کامران سمجھا جائے گا. لہذا عزیزان ایمان, والدین کی عظمت, والدین کی رفعت اور والدین کے وقار کو بیان نہیں کیا, بس امید ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی ہو تو یہ مرحومہ کی نجات کے لیے کافی ہے اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا. لہذا عزیزان ایمان, کہا گیا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہم نے وصیت کیا ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, لفظ وصیت کا ذکر ہے. ہم نے انسان کو وصیت کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے, اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے. انبیاء نے بھی جب دیکھیے, کچھ نبیوں نے کہا کہ خداوند کریم نے مجھے میرے والدین کا اطاعت گزار بنایا. جناب عیسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے میری ماں کا اطاعت گزار بنایا. یعنی ماں اور باپ کی عظمت اتنی ہے, ماں اور باپ کا وقار یہ ہے. عزیزان ایمان, آپ ذرا سوچئے, یہ ماں باپ کی ہے. ایک اور شہزادی کا ذکر کرنا, بس مصائب کے عنوان سے چند جملے عزیز. عبادت تمام. پیغمبر اسلام نے کسی کو ام ابیہا کہا ہے, ماں نہیں ہے, بیٹی ہے, لیکن اتنا بابا کا خیال رکھا ہے, اتنا بابا کا خیال رکھا ہے. بابا کو تکلیف ہوتی تھی, فاطمہ روتی تھی, زخموں کو صاف کرتی تھی, رو رو کے شہزادی بابا کے زخموں کو صاف کرتی تھی. ایسا سلوک, ایسا رویہ کہ رحمت للعالمین جیسا باپ یہ کہہ رہا فاطمہ تم ام ابیہا, تم اپنے باپ کی ماں ہو. آپ ذرا سوچیے عزیزان ایمان, ماں وہ نعمت ہوتی ہے عزیزان ایمان کہ آپ ذرا سوچیے اگر ماں کے سلسلے میں کوئی انسان چاہے جیسا بیٹا ہو, جتنا نافرمان بیٹا ہو, لیکن اگر کوئی اس کے سامنے ماں کو کچھ کہہ دے تو بیٹے کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی ہے. ماں چاہے جیسی بیٹا لڑنے کے لیے تیار, بیٹا چاہے جتنا نافرمان ہو بیٹا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. عزیزان ایمان, اگر ماں کو کچھ کہہ دیا جائے, کچھ بول دیا جائے, کوئی ماں کے لیے کوئی لفظ اپنی زبان پر جاری کر دے تو وہ اولاد جس نے کبھی ماں کی نہ سنی ہو, فرما بردار نہ بھی ہو, لیکن اگر اس کے سامنے ماں کو کچھ کہہ دیا جائے تو بیٹا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کیا گزری ہوگی قلب امام حسن پر, دل مولا امام حسن پر, جب بچوں کی سامنے دروازے پر آگ لگا دی. عزاداران مظلوم کربلا, بچوں کے سامنے دروازے پر آگ لگا دی.
یہی وجہ ہے نا جب مولا حسن نے آ کر کہا کہ میرے مصائب نہیں پڑھتے ہو. اس قسم کے کئی روایتیں ہیں مولا عباس کے لیے، لیکن مولا امام حسن کے لیے بھی ہے. کہا مولا میں سارے مصائب پڑھتا ہوں، میں نے مصائب پڑھا، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے. مولا 2 مرتبہ آپ کا جنازہ آپ کے گھر سے بھاگ گیا ہے. مولا 72 تیر آپ کے تابوت پر لگے ہوئے تھے. سارے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں، ایک مصائب نہیں پڑھتے ہو، میری نگاہوں کے سامنے میری اماں پر جلتا ہوا دروازہ گرایا. کیا گزری ہوگی عزاداران مظلوم کربلا. ان ظالموں نے، ان ملعونوں نے دروازہ فاطمہ پسے دروازہ یہ آواز دے رہی ہے، ظالموں اس در کو آگ لگانے آئے ہو جس در میں نبی کی ایک لوتی بیٹی رہتی ہے. ظالموں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کہا اس گھر کو آگ لگانے آئے ہو جس میں حسنین جیسے بچے رہتے ہو. کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کہا اس در کو آگ لگانے آئے ہو جس در پہ نبی صبح و شام سلام کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام. اس دروازے پر آگ لگانے آئے ہو. عزادار ظالموں نے ایک نہ سنی، دروازے پر آگ لگا دیے. جلتا ہوا دروازہ شہزادی فاطمہ زہرا پر گرا. فاطمہ در و دیوار کے درمیان پسنے لگی. ارے جب بچہ شہید ہو گیا شہزادی غش کھا کے زمین پہ گر پڑی. عزاداران مظلوم کربلا جب غش سے فاقہ ہوا شہزادی کو اپنی فکر نہیں ہے، شہزادی کو اپنی پسلیوں کی فکر نہیں ہے، شہزادی کو محسن کی فکر نہیں ہے. ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ ابوالحسن کہاں ہے؟ فضا نے جواب دیا ہے شہزادی مولا کے گلے میں رسی ڈال کر ظالم لے کر گئے ہیں. ارے فاطمہ اپنا درد بھول گئی، فاطمہ اپنا غم بھول گئی. شہزادی اٹھی مسجد نبوی کے قریب آ کے کہتی ہے خلو ابوالحسن، ارے ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو بکھیر دوں گی. عزاداران مظلوم کربلا ارے جیسے ہی یہ صدا مولا کائنات نے سنی جناب سلمان کو اشارہ کیا، کہا سلمان فاطمہ کو روک لو ورنہ مدینہ بچے گا نہیں، نبی کی وصیت پر عمل نہ ہو سکے گا. سلمان نے آ کے روکا، شہزادی نے شوہر کے حکم کی اطاعت کیا. میں کہوں گا شہزادی ارے آپ نے علی کو بچا لیا. ارے ہم نے کربلا میں ثانیہ زہرا کو دیکھا 70 قدموں کے فاصلے سے. ارے دیکھ رہی ہے شمر سینے پر سوار، کند خنجر گلے پہ رکھا ہوئے ہے. زینب آواز دے رہی ہے اے شیر میرا ماجا یا پیاسا ہے، میرا حسین 3 دن کا بھوک. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا شہزادی فاطمہ کی زندگی ابھی آپ نے مرثیے بس آخری جملے عبادت تمام ہے. عزاداران مظلوم ابھی آپ نے مرثیے میں سنا شہزادی نے کیسے صبر کا مظاہرہ کیا، کتنا صبر کیا. عمر کتنی ہے؟ 18 برس. ہوا کیا حال 18 برس کی زندگانی میں عصا کو ٹیک کر چلتی ہے زہرا کے جوانی میں. عزاداران مظلوم کربلا شہزادی نے کبھی ظاہر نہیں کیا کہ میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، کبھی بھی علی سے اپنے درد کو بیان نہیں کیا ہے، علی سے اپنی مشکلات کو بیان نہیں کیا ہے. شاید اسی وجہ سے شہزادی نے وصیت کیا تھا کہ اے علی مجھے رات میں غسل دینا، اے علی مجھے رات میں کفن دینا، اے علی مجھے رات میں دفن کرنا. کیوں شہزادی سارے عمل کو رات کے لیے کہہ رہی ہے کہ رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا، رات میں مجھے دفن کرنا تاکہ میرا درد علی پر ظاہر نہ ہو سکے. میں کہوں گا اے شہزادی ارے جتنا آپ نے خیال کیا کہ یہ درد علی کو نہ پتا چلے، لیکن جب مولا کائنات غسل دینا مولا نے شروع کیا، غسل دیتے دیتے جناب امیر چیخ مار کے
انصاف. صبر فاطمہ پہ لاکھوں سلام. صبر فاطمہ پہ کرو. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہم سے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. خدا ہم سے اس توسل کو قبول فرما. خدا ہم سے اس ذکر کو قبول فرما. خدا اس مجلس کا پورا پورا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال فرما. خدایا مرحومہ کو جوار معصومہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. خدایا مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما. خدایا مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرما. بالخصوص مرحومہ کے شوہر نامدار، ان کے بیٹے بیٹیوں، نواسے نواسیوں، داماد بھتیجا، تمام اہل خانہ کو خدایا صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرما. خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے جتنے مومنین یہاں حاضر ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما. ان کے قرض کو از غیب ادا فرما. خدا جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے، سب سے بڑی دعا ہر مومن کی دلی صدا ہے، جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک بار پھر آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ فوزیہ سلطانہ صاحبہ بنت سید ابو القاسم صاحب کی روح کو ایصال فرما.